ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک انصاف کے وابستگان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز پر اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کے آپشن پر نہایت سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ جی ہاں، نہایت سنجیدگی سے اس آپشن پر غور کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ایک وقت جیل سے نکال کے باہر بھیجا گیا تھا اور سرکاری طور پر بتایا گیا تھا کہ ان کے خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد نہایت تیزی سے گر رہی ہے اور انہیں علاج کے لیے باہر بھیجا جانا ضروری ہے، اسی طرح جناب عمران خان کی میڈیکل رپورٹس بھی تیار ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے اور آنے والے کچھ ہفتوں میں اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی مس ایڈونچر نہ ہوا، اگر کپتان نے کوئی نو بال نہ پھینکی، تو جناب عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی دونوں کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ بہت جلد، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ چند ہفتوں میں ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ فیصلہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کیوں اس پہ غور جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، آج کے ولاگ میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور چونکہ گزشتہ روز عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے، تو بات کا آغاز ہم عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ سے کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد اس پہ بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی تبصرے اور تجزیے کیے جا رہے ہیں، اس کی مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز کی جا رہی ہیں، ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ ہر فرد ہی جیسے اسپیشلسٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کی یہ جو رپورٹ ہے، بہت سے جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ان سے میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس میڈیکل رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا دراصل مطلب جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں پڑھا، لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا باقاعدگی کے ساتھ معائنہ کیا جا رہا ہے، اور آخری بار ان کا جو میڈیکل ٹیم نے معائنہ کیا تھا وہ 12 اگست 2025 کو کیا گیا تھا۔ اس میڈیکل ٹیم میں ڈاکٹر عمر فاروق، ڈاکٹر عامر سلیم، ڈاکٹر علی عارف اور ڈاکٹر الطاف حسین جو ہیں وہ شامل تھے۔ اس میڈیکل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کانوں میں میل جمع ہوئی تھی، جسے سرنج کے ذریعے نکالا گیا، اور 2 دن سے عمران خان صاحب کو پیٹ میں درد کی شکایت تھی، جو کہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے جو دانتوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے، ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے لیے وارنش اپلیکیشن کی سفارش ڈاکٹروں کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی۔ اس کے علاوہ سپورٹو مینجمنٹ کی سفارش بھی کی گئی 2 وجوہات کی بنیادوں پر، ایک یہ کہ دانتوں کی حساسیت، اور دوسرا جو ہے وہ کرونک جو ٹینیٹس ہے اس کی وجہ سے یہ سپورٹو مینجمنٹ کی جو ہے وہ ڈاکٹروں کی طرف سے سفارش کی گئی۔ تو یہ میڈیکل رپورٹ اگر دیکھیں تو اس میں 2 جو لفظ ہیں، جو 2 مختلف اصطلاحات ہیں، وہ بڑی خطرناک محسوس ہو رہی ہیں، اور اس کی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے انداز میں تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ورٹیگو اور ایک جو ہے ٹینیٹس، اور اس کو سپیل جو کیا جاتا ہے TINNITUS، ٹینیٹس۔ اور یہ ٹینیٹس جو ہے یہ دراصل ایک مرض ہوتا ہے جس میں کانوں میں مختلف قسم کی سیٹیاں بجتی ہیں، انسان کو شور سنائی دیتا ہے۔ اور جو ورٹیگو ہے وہ دراصل کسی بھی وجہ سے انسان کو چکر آتے ہیں، وہ ڈگمگانے لگتا ہے۔ اور میں نے مختلف جو معالجین ہیں ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کن بنیادوں پر جو ہے یہ امراض کسی کو بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ دراصل اعصابی نظام میں کمزوری کی وجہ سے ورٹیگو کا جو مرض ہے وہ لاحق ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو تب اس کے کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، اسے شور سنائی دیتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے کانوں میں کوئی مسلسل سیٹیاں مار رہا ہے، یا جیسے گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے تو وہ اسے مسلسل محسوس ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اسے چکر بھی آتے ہیں، اور انسان زیادہ دیر تک جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کی جو قوت سماعت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ بعض معاملات میں جو
جو بینائی ہے وہ بھی انسان کی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ رپورٹ آنے کے بعد عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، ان کی جو میڈیا کے ساتھ گفتگو تھی وہ سن کے میں بڑا حیران ہوا کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ ایجنسیوں نے جاری کی ہے اور عمران خان صاحب کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ غلط بیانی پر مشتمل ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، بھلے چنگے ہیں، تگڑے ہیں، صحت مند ہیں اور ان کو کسی قسم کے کوئی صحت کے مسائل جو ہیں وہ درپیش نہیں ہیں۔ تو جب علیمہ خان صاحبہ یہ فرما رہی تھیں تو مجھے ان کی باتوں پر بہت تعجب ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق باتیں شروع ہوئی، یہ جو اڈیالہ جیل کے حکام کی طرف سے رپورٹ جمع کروائی گئی، یہ دراصل اس کا جو انیشیٹو تھا وہ علیمہ خانم صاحبہ نے ہی لیا تھا۔ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے ہی انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو صحت کے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں، ان کی بصارت کم ہوتی جا رہی ہے، انہیں دھندلا جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور اس بنیاد پہ جو ہے یہ استدعا کی گئی عدالت سے کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جو عمران خان کی صحت کا جائزہ لے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان کو صحت کے مسائل درپیش نہیں ہیں، اگر انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ صحت مند ہیں واقعی، تو پھر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں اور انہوں نے یہ یو ٹرن کیوں لیا؟ کیونکہ مجھے کئی متعلقہ شخصیات سے بات کرنے کے بعد یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ واقعی ڈاؤن ہے۔ جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں، ملاقاتیں کر کے آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت پہلے جیسی نہیں ہے، انہیں نفسیاتی مسائل بھی ہیں، انہیں جسمانی مسائل کا بھی سامنا ہے، اور جو قید ہے اس نے نہایت برے اثرات ان کی صحت پہ جو ہے وہ مرتب کیے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب باقی لوگ ملاقات کر کے آتے ہیں، جو وہ محسوس کرتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اس کے برعکس بات کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس حوالے سے جب عمران خان صاحب کی فیملی میں مختلف افراد سے میری بات ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت واقعی ڈاؤن ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں بالخصوص علیمہ خان صاحبہ، وہ اس لیے ان باتوں کی تردید کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں گی کہ عمران خان صاحب کی صحت متاثر ہو رہی ہے تو اس سے تاثر جائے گا کمزوری کا، تو وہ کسی قسم کی کمزوری کا یا ضعف کا تاثر جو ہے وہ نہیں دینا چاہتی ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے وہ تردید کر رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر یہ پرسیپشن بن جائے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحت ڈاؤن ہے، ان کو کئی امراض لاحق ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پرسیپشن کی بنیاد پر اس کی آڑ میں عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس وجہ سے بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس قسم کی اطلاعات کی تردید کر رہی ہیں، ورنہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں واقعی جو صحت کے مختلف مسائل ہیں وہ درپیش ہیں اور عمران خان صاحب پہلے سے کافی ڈاؤن محسوس ہو رہے ہیں۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا جو ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ ہوں، انہیں زیادہ عرصے تک قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ پوری زندگی تو آپ قید میں نہیں رکھ سکتے، آخر کبھی نہ کبھی تو انہیں رہا کرنا ہوگا۔ تو یہ جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ، ان کا خیال ہے، ان کا استدلال ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے ان کی رہائش گاہ پر۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو دباؤ کم ہوگا، جو عمران خان صاحب کی قید کے حوالے سے جو لوگوں کے جذبات اور احساسات ہیں، ان کے چاہنے والوں کے جو تاثرات ہیں، ان کے جو خدشات ہیں، ان میں کمی واقع ہوگی۔ حکومت پر اس حوالے سے دباؤ کم ہوگا۔ دوسرا یہ تاثر جائے گا کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اپنے گھر پہ بڑے اچھے ماحول میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں، کیونکہ جیل میں قید میں رہنا اور اپنے گھر میں رہنا، اس میں جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل ہو جائیں گے تو اس سے ڈیل کا تاثر جائے گا اور اس سے بھی اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ
کے ایک سیگمنٹ کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو جیل سے نکال کے بنی گالہ منتقل کر دیا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپشن ہے اس پہ پہلی مرتبہ غور نہیں کیا جا رہا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ کم از کم 2 مرتبہ یہ فیصلہ بھی کیا جا چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، بلکہ بعض ذرائع کے مطابق ایک مرتبہ تو گاڑیاں بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئی تھی عمران خان صاحب کو لینے کے لیے، لیکن پھر جیسے عمران خان صاحب کی عادت ہے انہوں نے کچھ ایسا کر دیا، انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بنتے بنتے بگڑ گئے اور بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ ابھی جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ گئے تھے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں وائٹ ہاؤس بلا کے ضیافت پہ مدعو کیا تھا انہیں، اس موقع پر بھی ایک کوشش ہوئی تھی اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے، ایک 5 رکنی وفد تھا جس نے ملاقات کرنا تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اور اس 5 رکنی وفد میں جو 2 اوورسیز پاکستانی عمران خان کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے عمران خان کی گارنٹی دینے سے انکار کر دیا، یہ ضمانت دینے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ عمران خان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوگی وہ اس پہ قائم رہیں گے۔ تو یہ بات میں مسلسل اپنے ولاگز میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ معاملہ حل ہو، عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی گارنٹر نہیں مل رہا، عمران خان صاحب کی کوئی ضمانت دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اس وجہ سے معاملات رک جاتے ہیں اور آگے جو ہے وہ نہیں بڑھتے۔ تو اب بھی یہ جو بات چل رہی ہے نہایت سنجیدگی سے جس آپشن پہ غور ہو رہا ہے، تو اگر عمران خان صاحب نے مزید کوئی بلنڈر نہ کیا، اگر کوئی نو بال انہوں نے نہ پھینکی، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں جناب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ ان کی رہائش کا منتقل کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔